اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 98 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کی قرأت کرنے کے آداب بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم کے شر سے، کہ شیطان مردود جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان جو ہے اس کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو جب انسان قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو شیطان بڑے وساوس ڈالتا ہے کہ اس کتاب کو نہ پڑھو، یہ تمہیں گمراہی میں ڈال دے گی، اور مختلف قسم کے وساوس ڈال کر اسے قرآن پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو پہلے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ جب تم اللہ کی پناہ طلب کرو گے، صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل میں اللہ سے دعا کرو گے، یا اللہ میں تیرے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن میرے لیے تو نے ہدایت کے طور پر اتارا ہے، رحمت ہے، موعظہ ہے، یا اللہ میں اس ہدایت سے، اس رحمت سے، اس موعظہ سے جو ہے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ تو اللہ جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر جذبہ صادق ہے تو انسان اللہ کے قرآن سے رہنمائی حاصل ضرور کرے گا، اگر جذبہ صادق نہیں ہے تو پھر اسے رہنمائی حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اس کتاب انقلاب کو صحیح تلفظ، صحیح تجوید کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کتاب انقلاب کی انسانیت کو دعوت دینے، اور یہ قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔